تو پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر کو کا رول جو ہے، کردار جو ہے وہ کیا ہے؟ چرواہے کا ہے۔ ایلڈر کیا ہے؟ چرواہا ہے۔ اب بزرگ چرواہا ہے، بزرگ بھی کہتے ہیں، ایلڈر کو شیپرڈ بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ جو اپنے ریوڑ کی، اپنے گلے کی، اپنی کلیسیا کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو اس کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے دونوں میں بار بار خدا کے لوگوں کی روحانی قیادت کو بیان کرنے کے لیے چرواہے کا استعارہ استعمال ہوا ہے۔ اب ہمیں چرواہا بھی دیکھنا ہوگا کہ کون کون چرواہا ہے۔ یسوع بھی اچھا چرواہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بعد میں نا ساری باتیں ادھر ایک لائن میں ڈرا کر کے دکھاؤں گا تاکہ ایزیلی سمجھ آ جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایلڈر صاحب جو ہے وہ چرواہے بھی ہیں، چرواہا، شیپرڈ۔ حیرت کی بات نہیں، نیا عہد نامہ بزرگوں کو بھی چرواہے کے طور پر دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اعمال کی کتاب 28ویں باب کی 20ویں آیت میں، پہلا پطرس کا خط پہلے باب کی 4 اور 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں بزرگوں کا مشن اپنے چرچ کے ارکان کی رہنمائی کرنا ہے۔ ان کا رول اور کردار ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے؟ اپنے چرچ کی لوگوں کی، جتنے بھی رکن ہیں، کلیسیا کے رکن ہیں، لوگ ہیں، ان کی رہنمائی کرنا، سکھانا، حفاظت کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ خدا نے مجھے چنا ہے۔ چرواہا کون ہے؟ پاپا اعظم بھی چرواہا ہے، خدا بھی چرواہا ہے جی۔ خداوند میرا چوپان ہے، خدا بھی چرواہا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں۔ پھر پاپا اعظم بھی چرواہے ہیں، کاہن بھی، بشپ صاحب بھی چرواہے ہیں، کاہن بھی چرواہا ہے، کیٹیکسٹ بھی چرواہا ہے، ایلڈر بھی چرواہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے عہدے میں رہتے ہوئے، اپنے جو کیٹاگرائز کیا گیا ہے اس ذمہ داری میں رہتے ہوئے اپنا اپنا رول کردار ادا کرنا ہے اور دیکھنا ہے میں بھی چرواہا ہوں۔ میں ایز اے ایلڈر اپنے آپ کو دیکھوں، میں چرواہا ہوں، میرا کام کیا ہے؟ میرا کام کیا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کو سکھانا، حفاظت کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ جس طرح چرواہا جو ہے اپنے ریوڑ کی، گلے کی نگہبانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اپنی بیٹوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، مجھے بھی اسی طرح ان کی دیکھ بھال کرنا ہے تاکہ کلیسیا کے ارکان روحانی بالغ ہو جائے، روحانی طور پر، ایمانی طور پر میچورٹی حاصل کریں، میچور ہو جائیں۔ نو مور بچہ نہیں، بچہ نہیں بلکہ بڑھتے جانا ہے ایمان میں اور پاک کلام میں، میچور بالغ بننا ہے۔ ہماری گفتگو بالغ ہو، بچوں والی نہیں۔ میری گفتگو جو ہے ایز اے ایلڈر میچور ہونی چاہیے اور کلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ پھر ہم ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ کلام کی روشنی میں کہ ایلڈر کی زندگی میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ ہم تھوڑا دیکھتے جاتے ہیں، چند ایک پوائنٹ کے ساتھ 9-10 پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ چرواہا ہے، ایلڈر کیا ہے؟ چرواہا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ پاسٹر ہے۔ پاسٹر، اب ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ خیال کریں نہیں پاسٹر پیو ہوتے، پادری تو پاسٹر کے نہیں، میں غریب پاسٹر۔ رول جو ہے نا میرا اور آپ کا کردار وہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی تو خطرناک باتیں ہیں ساری پاکستان میں، یہ خطرناک باتیں یہی ہیں کہ کئی دفعہ ایلڈر صاحب چنا جاتا ہے، وہ پادری بن جاتا ہے یا وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ نہیں، اپنی اپنی ذمہ داری میں رہنا ہے۔ تو اب یہ پاسٹر کا مطلب بھی چرواہا ہی ہوتا ہے، چرانے والا۔ تو چرانا کیا ہے؟ خدا کا پاک کلام، وہ اچھی اچھی چراگاہیں چراتا ہے۔ تو ماڈل کون ہے؟ خدا ہے جو اچھی اچھی چراگاہ چراتا ہے۔ میرا اور آپ کا کردار بھی کیا ہے؟ کلیسیا کو اچھی چراگاہ، اچھی گھاس، اچھی خوراک دینا، اچھی خوراک۔ یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، جانوروں کو مارنے کے لیے کیا کرتے ہیں، آٹے دے بیٹھے زہر دے دیتا۔ بہت سارے چرواہے لیتے ہیں، عجیب کرتے رہتے، بہت سارے چرواہے میری خدمت کر رہے ہیں، آسے پاسے لیبل یسوع دا، اندر کچھ اور خوراک دے رہے ہیں۔
लेकिन मेरा और आपका काम ये नहीं है। प्योर खुराक देना, प्योर। यीशु पाक है, प्योर है, उसमें दाग दबा नहीं, कोई दाग भी शिकन नहीं है, प्योर है, प्योर, अच्छी असली और हकीकी गजा देना है। खाओ, ये मेरा बदन है, मेरा खून हकीकी शुरत है, हकीकी और रियलिटी में। तो पास्टर जो है ये दूसरा नुकता है, दोबारा बयान किया करता है, लेकिन ये दोहराया जाता है। यानी पास्टर का मतलब है चरवाहा। हम अक्सर तनख्वाहदार मुबल्लिग भी देखते हैं जो तनख्वाह पर रखे जाते हैं। बहुत सारे मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो बाहर से तनख्वाह लेते हैं और काम करते हैं, लेकिन कैल्विन साहब जो है वो पे वाले तनख्वाहदार बुजुर्ग नहीं, ना खिदमत गुजार हैं, बल्कि बेलौज खिदमत करने वाले हैं। कलीसिया की बेलौज कोई तमन्ना नहीं कि कोई मुझे खाने को दे या मुझे पैसा दे, नहीं, बल्कि बेलौज खिदमत है, बगैर रुपये पैसे के, बगैर लालच के। और ले मोमिन जो है उनको बुजुर्ग कहा जाता है। जैसे आप ले पीपल है, ले का मतलब है आम मोमिन, उनमें से बुजुर्ग चुना जाता है। तफरीक हमारी सोच को बिजली से तशकील दे सकती है ताकि हम पास्टर को पेशावर, मिनिस्टर और बुजुर्गों को कलीसिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर, यानी हम पास्टर टीम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम पेट भी होते, तनख्वाहदार भी होते, लेकिन पास्टर टीम में कौन कौन होते हैं? पैरिश की जो पास्टर टीम है उसमें फादर भी होते हैं, मुबशराने अजीज जितने भी होते हैं, एल्डर साहिबान होते हैं, सिस्टर साहिबान होती हैं, और जितने भी अहदेदार होते हैं। तो अगर पैरिश की तरफ से तो स्कूल टीचर है या संडे स्कूल है, मिलजुल कर ये पास्टर टीम बनाते हैं और मिलजुल कर जो है खुदा के नाम को इज्जत और दिला देते हैं, खुदा का काम करते हैं। खुदा का काम, खुदा ने जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं वो सर अंजाम देते हैं। पास्टर टीम के तौर पर देखें जो मिनिस्टर की हिमायत करते हैं, लेकिन एक पास्टर एक बुजुर्ग है, मैं और आप बुजुर्ग है, पास्टर हैं, चराने वाले हैं, अपने गल्ला को, भीड़ों को चराने वाले हैं। अगर कोई खो गई है तो उसे वापस लाना है। पास्टर का यानी चरवाहे का किरदार क्या है? जो खो गई है, पहली बात अच्छी अच्छी चरागा है चराना। अभी हमने जीवन कदस पढ़ी थी, फिर हम पढ़ेंगे यूहन्ना के 10वें बाब में कि अच्छे चरवाहे का काम क्या है? अच्छी खुराक देना, अपनी जान देना, फिर अगर टूट गई उसे बांधना, खो गई उसे ढूंढना, परागता हो गई उसे इकट्ठा करना। ये चरवाहे ऐसे साथ का काम है कि कोई भी कलीसिया से दूर ना जाए बल्कि चर्च में आए। लेकिन बहुत सारी खामियां हैं, हम दूसरे सेशन में यह सेमिनार करेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि हमारे पैरिश में क्या क्या खामियां हैं, हमारी जिंदगी में क्या है, या कैसे हमारी कलीसिया ईमान में कमजोर हो रही है या कमजोर में बढ़ रही है, खुदा से दूर जा रही है या खुदा के करीब आ रही है। हम दूसरा जब सेमिनार करेंगे तो उसमें देखेंगे, सारी खूबियां खामियां देखेंगे। अल्बर्ट साहब का जो लफ्ज है ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल जमायत, जमा, बुजुर्गों की जमायत। तो कलीसिया की इब्तिदा में भी बुजुर्गों की जमायत का जिक्र है, उनको भी मसा महसूस किया गया। अपने अपने कोई भी मिनिस्ट्री मिलती है तो अपने अपने कोई भी खिदमत मिलती है, अपने अपने के लिए क्यों इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने छोड़ दिया, या मेरा वालद पादरी से मैं पादरी, मेरा वालद एल्डर से मैं एल्डर नहीं, ये इस तरह हायरार्की नहीं है खानदान की, बल्कि ये चुनौती होती है। और ये भी फकर खुदा का है, ये भी करम और रहम उसी का है जो कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, खुदा चुनता है। तो जब खुदा चुनता है तो बहुत बड़ी बरकत है, नेमत है जो खुदा ने चुना है। फिर हम देखते हैं कि एक एल्डर में कौन सी चीज मस्त होनी चाहिए? गॉडली, दीनदार होना चाहिए, दीनदार, ईमानदार। ये नहीं है कि दीनदार कैपिटल फेथ है, बातें किसी और की सिखाए कोई और कुछ और, खुद भी दीनदार हो, दीनदार बातें हो, ईमान की बातें हो।
ईमान से दूर ले जाने वाली बातें नहीं हैं। और खुदा का शुक्र भी है और हमने फख्र भी अपने बुजुर्गों पर, अपने एल्डर साहबान पर, कि वो ना तो अखलाक से गिरी हुई बात करते हैं और ना ही इधर उधर के मिनिस्टर हैं। हाँ जी, ये जब होता है ना, खुदा ने मुझे काहिल बनाया तो मैं कोई और बातें शुरू कर दूँ, मेरा काम कलाम सुनाना है, कोई और बातें करना नहीं, या किसी और की कलाम को पेश करना नहीं। एल्डर साहबान का भी यही रोल है, कलाम की बात, खुदा की बात करनी है। ये नहीं है तो फलाना पादरिया करता है, फलाना करता है, बिशप साहब नया बिशप नया कर दिया, उन्होंने प्रीचर नहीं, उन्होंने पैरोकार नहीं, बल्कि किसके पैरोकार हैं? खुदा के हैं। तो खुदा के पैरोकार तो खुदा की बात कर रही है, ना कि इधर उधर की बात। तो ईमानदार होना चाहिए। नया ड्रामा में बुजुर्गों की खूबियां और सरदार को वाजे देखा गया है। मिसाल के तौर पर जमाना उसके नाम था, पहले बाप की 3वीं और 7वीं आयत था, तीसरे 5वें बाप की पहली 9 याद में हम देखते हैं बुजुर्ग खुद पर काबू रखे। ये उनकी खूबियां होनी चाहिए कि खुद पर काबू रखे, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप में कंट्रोल करना। कई दफा दूसरे ने कंट्रोल करते फिरने थे, अपने आप में कंट्रोल नहीं करते, ये अपने घर से कोई कंट्रोल नहीं करते। कलीसिया में कंट्रोल करने हैं, बाबू जी ने भी कंट्रोल कर देते हैं, फादर साहब ने भी कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन अपने आप में कंट्रोल नहीं करते। अपने आप में सेल्फ कंट्रोल करना है, समझदार करना है, समझदार, मुकद्दस पाक होना है, पाक बनना है, पाक ओनली बुलाए गए हैं। सारी कलीसिया पाक ओनली बुलाए गए थे, मैं तो किसी नहीं पाक को मांगे, फिर मेहमान नवाज होना चाहिए। ये भी हमारे एल्डर्स की खूबी है, जितने भी हमारे एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी खूबी है, मेहमान नवाज है, होना चाहिए। ये आकलाम के मुताबिक बहुत बड़ी खूबी है एल्डर साहबान की, मेहमान नवाज होना चाहिए। शराबी या बदमाश ना हो, ड्रिंकर नहीं। एल्डर को क्या होना चाहिए? शराबी नहीं होना चाहिए, पाक होना चाहिए, बदमाश नहीं है। बदमाश की जगह बदमाश का मतलब, बदमाश का मतलब कि नजायज तरीके से कारोबार करना, नजायज तरीके से रकम बटोरने वाला बदमाश। और ये बहुत ज्यादा आम हो गया है, बदमाशी चलती है, तुम आना दो तो क्या हो जाना है, ऐसे ही करो तो दो तो क्या हो जाना है। बदमाशी आजकल तो बहुत चल रही है। अच्छा, बुजुर्गों को लानत से बालातर होना चाहिए। लोग भी लानत ना देते, खुदा की भी लानत हो देते नहीं होनी चाहिए। अगो भी अपने ऐसा काम करना चाहिए कि लानत वाले काम नहीं, बल्कि बरकत वाले काम। 5वां पॉइंट हम देखते हैं, एल्डर शुड बी मॉडल गॉडलीनेस, यानी बुजुर्गों को दीनदाराना नमूना पेश करना है, नमूने के तौर पर, मिसाल के तौर पर है। अगले साढ़े कई नवे जड़े एल्डर साहब ने या बुजुर्ग ने दसन के टाइम कि साढ़े पुराने एल्डर साहब जड़े हैं वो बड़े दीनदार सन। साढ़े फलाने जड़े ने बाबू जी बहुत अच्छे सन, साढ़े फलाने फादर बहुत अच्छे सन, बड़े दीनदार सन, ईमानदार सन। यानी दीनदाराना खूबी जड़ी है ये हर एक एल्डर साहब की जिंदगी होनी चाहिए। इधर भी बहुत सारे हवाला जात है। पहला पत्रस 3 बाब की 5वीं आयत, फिर इब्रानियों के नाम का 7वें बाब की 13वीं आयत में हम देखते हैं चर्च के अरकान को अपने बुजुर्गों में मुतासर कुन नामुकम्मल होने के बावजूद यस्सु के किरदार की मिसालें देखने के काबिल होना चाहिए। यानी मॉडल कौन होना चाहिए जिंदगी में? यस्सु। यस्सु। कोई एल्डर साहब नहीं, हाँ जी, मैं तो बड़ा जी एल्डर साहब सन, वो मेरे लिए मॉडल सन। मॉडल ठीक ने, अच्छे ने, लेकिन उसका भी मॉडल कौन था? तो मेरा और आपका भी मॉडल कौन होना चाहिए? yes. तो पोप बेनेडिक्ट जब पोप बने ना, तो किसी सहाफी ने पूछा कि
آپ پوپ جان پال سیکنڈ کے جانشین ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، میں مقدس پطرس رسول کا جانشین ہوں۔ ماڈل کون ہے؟ کس کی گدی نشین ہے؟ مقدس پطرس۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمارا ماڈل کون ہونا چاہیے؟ یسوع۔ اچھا چرواہا ہے، اچھا لیڈر ہے، اچھا استاد ہے، نیک استاد ہے، تو کوئی اور نہیں۔ تو اگر میں بھی ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فادر الماس بہت اچھا انہیں فالو کیا جائے، وہ غلطی پر ہے۔ مجھے فالو نہیں کرنا، میں کس کا فالو ہوں؟ فالوور ہوں یسوع کا۔ تو آپ کو بھی کس کا فالوور ہونا ہے؟ یسوع کا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلڈر صاحب ہے اس کو اچھا ٹیچر ہونا چاہیے، ٹیچ کرنے والا، سکھانے والا سکھانے والا ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی سے بھی سکھائے، اپنے لفظوں سے بھی سکھائے، اور ان کی زندگی کا مرکز یسوع اور اس کا کلام ہے کہ تیرے منہ سے میرا کلام ہٹنے نہ پائے۔ جو بھی گفتگو کرے، جو بھی کام کرے، کلام کرے، خدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ماڈل کون ہے؟ یسوع ہے، جو کہتا ہے کہ مجھ سے سیکھو۔ کل کی تلاوت بھی تھی، مجھ سے سیکھو۔ سکھانے والا کون ہے؟ سکھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیچر کہتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کا نہیں بننا۔ وہ ایک آیا نا یسوع کے پاس، بڑا امیر، دولت مند، فقیر فریسی، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے نیک استاد، میٹھا لایا، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع نے کہا اپنا سب کچھ بیچ ڈال، میرے پیچھے ہو۔ پریشان ہو گیا۔ تو کئی دفعہ ہم ماڈل سمجھتے ہیں، جو یسوع کہتا ہے، استاد کہتا ہے، وہ نہیں مانتے، تو ہمیں ماننا ہے۔ یسوع کہتا ہے مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا روخر ہوں، میرا جوا اٹھا لو، میرا جوا نرم اور ملائم ہے۔ تو یسوع کی پیروی کرنا ہے۔ یسوع جو ہے اچھا ٹیچر ہے، ہمیں بھی اچھا ٹیچر بننا ہے۔ تو یسوع کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کس طرح وہ ٹیچ کرتا ہے، کسی کو سکھاتا ہے، اپنے شاگردوں کو کس طرح اس نے سکھایا۔ یہ پیغام میرے اور آپ سب کے لیے ہے، کیونکہ ہم ٹیچر ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں، لیکن روح ایک ہے، جس میں اور آپ سب بندے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرے لیے بھی، مبشران انجیل کے لیے بھی، ایلڈر صاحبان کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ اچھے ٹیچر ہو، اچھے ٹیچر ہو۔ یسوع سے سیکھنا چاہیے، جو اچھا ٹیچر ہے، اچھا چرواہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی تعلیم دینے کے قابل ہونا چاہیے، بزرگوں کو تعلیم دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ تیموتھیوس دوسرے باب کی 20 آیت، تاکہ وہ کلیسیا کو صحیح عقیدہ پر استوار کر سکے، صحیح عقیدہ اور جھوٹے اساتذہ کی تردید کر سکے۔ تیتس کے نام پر، نام باب کی پہلی آیت میں، اعمال 20 باب 20 سے 31 آیت تک بائبل کی سچائی کو ایمانداری سے بیان کرنے کے قابل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس قابل ہونا چاہیے ایک ایلڈر صاحب نے کہ وہ یسوع دی تعلیم دے سکے، خود سمجھدار ہو۔ تو اگر خود سمجھدار ہوئے گا تو پھر اچھے طریقے نال سمجھا دے گا۔ تو جی آپ نہیں سمجھ نہیں ہے عقیدے دی، ایمان دی، کلام دی، پھر کسی کو نہیں سکھا سکے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ کہ ایلڈر مسٹ بی لیڈ کرنے والا ہونا چاہیے، اگے لگن والا، رہنمائی کرنے والا۔ یہ ایلڈر صاحب کی خوبی ہے کہ وہ رہنمائی کرے، کلیسیا کی بھی رہنمائی کرے، فادر جی کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ فادر جی ادھر جانا ہے، فادر جی ادھر جانا ہے، اس گھر میں جانا ہے، مناد کی بھی وہ رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی سمجھتا ہے راہ دکھانے والے، ٹھیک ہے، گائیڈ کرنے والے۔ تو دوسرے لفظوں میں ایک ایلڈر صاحب جو ہے لیڈ بھی کرتا ہے اور لیڈ ہوتا بھی ہے، لیڈ ہوتا بھی ہے۔ کوئی اسے بھی لیڈ کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ فادر جی بھی ہیں، مناد بھی ہے، انہیں بھی لیڈ کرتا ہے کہ ایلڈر صاحب ہماری تعلیم یہ ہے، اس تعلیم کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ یسوع نے یہ کہا، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ تو بزرگ جو ہے، جو لیڈر ایلڈر ہے، وہ ایک کیا ہے؟ لیڈ کرنے والا ہے، لیڈر ہے، لیڈر ہے۔ تو اسے
اپنی کلیسیا میں لوکل چرچ میں جو خدمت کرتا ہے ان کلیسیا کو لیڈ کرنا ہے ہر لحاظ سے، انہیں چرچ میں جمع کرنا ہے، اگر وزٹ ہے اس کے دوران لوگوں کو بتانا ہے، لیڈ کرنا ہے لوگوں کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر لیڈرشپ سٹارٹ ایٹ ہوم، کہ ایک ایلڈر صاحب کا جڑا رول ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چرچ نو چلان تو پہلا اپنے گھر نو چلان والا بنے، جڑا اپنے گھر نو اچھا چلا سکتا ہے وہ کلیسیا نو بھی اچھے طریقے نال چلا سکتا ہے، تے جے گھر چ کوئی عزت نہیں تے باہر کوئی نہیں، جے گھر میری نہیں چلتی تے باہر بھی کوئی نہیں چلتی۔ اس لیے جڑی یہ خدمت ہے وہ گھروں سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر شادی شدہ ہے بزرگ کی عادت گھر سے شروع ہوتی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو ایک بزرگ کو ایک عورت والا مرد ہونا چاہیے، شادی شدہ ہونا چاہیے، ایک بیوی کا شروع، بیویاں نہیں ہیں، وہ ایلڈر نہیں کا کلام کے مطابق نہیں، وہ جو خوبی نہیں ہے، جنہیں 2-3 شادیاں کیتیاں نے وہ نہیں ہو سکتا، ایک بیوی کا شروع۔ اگر اس کے لیے اس کے بچے ہیں تو اسے ان کی اچھی پرورش کرنی چاہیے تاکہ وہ قابو سے باہر نہ ہو، سیلف کنٹرول ہو، اپنے گھرانوں بچوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، دوسرے نے اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے، تو جب اپنے بچے نہیں کنٹرول چاہے تو دوسرے نے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک خامی ساری چرچ چ پائی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے خدمت کا جذبہ اپنی جگہ خدمت کرنی چاہیے، لیکن ایک ایلڈر چ خوبیاں نے یہ وہ قواعد و ضوابط چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا تماتوس 4 باب کی 30 آیت میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، گھر کی اچھی قیادت کرے گا تو مطلب ہے کہ وہ چرچ کی اچھی قیادت کر سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر مسٹ بی اے مین، آدمی ہونا چاہیے، ایلڈر جڑا ہے کون ہونا چاہیے؟ آدمی میل ہونا چاہیے۔ یہ بھی بڑی لمبی بحث چلتی رہتی ہے جی، نہیں جی عورتیں بھی ہونی چاہیے، اور عورتیں بھی پادری ہونی چاہیے، یسو نے نہیں مقرر کیا، جو یسو نے مقرر کیتا ہے، جو یسو نے کیا وہی مننا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اج بھی بہت سارے اس دور کے نہیں جی پادرا نہیں ہو سکتی ہے جی، پادری ہو سکتی ہے جی، ایلڈرا نہیں ہو سکتی ہے جی، نہیں، ایلڈر مسٹ بی اے مین۔ ابھی بابو جی نے بھی بتایا، دونوں بابو صاحبان نے حوالہ دیا خروج کی کتاب میں سے، کتنے بزرگ چنے گئے؟ 72۔ کتنے چنے گئے؟ 72۔ جب 72 چنے گئے تو وہ میل تھے یا فیمیل؟ میل تھے۔ تو یسوع نے جب شاگرد چنے تو کتنے شاگرد تھے؟ تو رسول کتنے تھے؟ رسول 12 شاگرد 72۔ 72 شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے 12 چنے جن کو رسولوں نے لقب دیا، تو ادھر بھی 72 ادھر بھی 72 بزرگ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں جب کام بہت بڑھ گیا تو لوگ کہنے لگے کہ بیواؤں کی خدمت میں غفلت ہوتی ہے، تو کاہن جو ہے وہ رسول جو ہے وہ دسترخوانوں کی بھی خدمت کرے، جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے، لو جی فلانا پادری تے راشن ونڈن ڈیا، فادر جی تسی کوئی نہیں ونڈیا، تسی آٹا دانا کچھ نہیں دیتا،